بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، میں اپنے دیکھنے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ بڑا ایشو ہے یا اقرار الحسن کی پی ٹی آئی دشمنی، خان دشمنی، یا اقرار الحسن جو اس وقت سادھو بن چکے ہیں، ایک نیک انسان بن چکے ہیں، مولوی بن چکے ہیں، حاجی بن چکے ہیں، ان سے زیادہ پاکیزہ، معطر، متقی، پرہیزگار روئے زمین میں کوئی نہیں ہے، ہم نے مان لیا یہ زیادہ بڑا ایشو ہے۔ اقرار الحسن صاحب کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یا پاکستانی سوشل اور الیکٹرونک میڈیا کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ مسئلہ عوام راج پارٹی کا نہیں ہے، مسئلہ اقرار الحسن کا نہیں ہے، مسئلہ جواد احمد صاحب کا نہیں ہے، مسئلہ مہنگائی کا ہے۔ اقرار الحسن کل پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی 5 بچوں کی ماں کو بھگا کے لے گیا، پھر کہتے ہیں جی بیٹی کو اون نہیں کر رہا۔ اقرار آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ خان صاحب کی کہیں اور شادی کروانا چاہتے تھے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا یہ سوال ہے ایز اے جرنلسٹ، میں اخلاقی دائرے میں رہ کے کہہ رہا ہوں، آپ نے کہیں ان کی اور بات کر رکھی تھی کہ میں نے فلاں جگہ عمران خان کی شادی کروانی ہے، انہوں نے وہاں کی شادی کی، بھائی اس کو چھوڑ دیں، وہ پچھلے تقریباً 3 سال ہونے لگے ہیں وہ جیل میں ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، پی ٹی آئی نہیں ڈیلیور کر سکی، پی ٹی آئی مہنگائی کر گئی، سب کچھ کر گئی، اٹس اے پاسٹ ناؤ۔ The current issue is the incumbent government، جو موجودہ حکومت ہے اور عوام کے مسائل ہیں۔ This is the genuine problem of Pakistan۔ اس پر آئیں۔ میرا سوال اقرار آپ سے یہ ہے، آپ کا جواد احمد صاحب کا موازنہ ہو رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا میری بیٹی کی اسکول کی فیس دی جائے گی؟ میرا یہ سوال ہے۔ میں کل ایک مجھے انتہائی میں اپنے اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، انتہائی مڈل کلاس، یعنی میں انہیں مڈل کلاس سمجھتا تھا، فیملی سے میرا رابطہ ہے، جرنلسٹک کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی گاڑی بیچ دی، وہ پیٹرول کی جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں ڈز برداشت نہیں کر سکے، مہنگا پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ اصل ایشو ہے، اصل ایشو مہنگائی ہے، مارکیٹ میں آٹا نایاب ہے، بجلی کے بل ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی انبیئریبل قیمتیں ہیں، مہنگی ٹرانسپورٹیشن ہے، مہنگی فیس ہے، گیس کے بل ہیں، گیس کا نہ آنا، بجلی کا نہ آنا۔ آپ کے جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں علی پرویز ملک صاحب، وہ یہ فرما رہے تھے گزشتہ رات ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہ پاکستان کے پاس ایک دن کے ذخائر نہیں ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے غلط یہ بات کی ہے، ان کی اس بات کو میں بھی کاؤنٹر کروں گا۔ یہ بڑے ایشوز ہیں، مجھے یہ بتائیں ایک عام آدمی کتنا مقروض ہو گیا پاکستان پہ گزشتہ 3-4 سالوں میں، کتنا قرضہ چڑھ گیا، عام آدمی کی معیشت کتنی ڈنٹ پڑی ہے، پیرا فورس کا عام آدمی سے کیا سلوک ہے، 8 بجے لاک ڈاؤن سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، سکول جو بند ہیں، جمعے والے دن بچوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے، اس سے بچوں کی تعلیم پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے، کتنے بچے سکول سے باہر ہیں، پنجاب میں، پورے پاکستان میں ایڈز جیسی بیماری ہیں۔ These are the genuine issues۔ اقرار الحسن، you must focus on it۔ عمران خان پہ چھوڑ دو، وہ جیل میں ہے، اس نے جو کیا وہ سزا کاٹ رہے ہیں، ہمارا بھی عمران خان ایشو نہیں ہے۔ آج بھی میں ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں اقرار الحسن صاحب، آج بھی اس کی کروڑوں میں فین فالوئنگ ہے۔ آپ سیدھے ہو جائیں، آپ پٹھے ہو جائیں، آپ کھبے ہو جائیں، آپ سجے ہو جائیں، اس کے فالوورز اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے ہو سکتا ہے خان صاحب سے 1101 اختلاف ہو، آپ کو 1 لاکھ اختلاف ہو، لیکن اس وقت اگر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے خود کوئی سیاسی عہدہ نہیں لینا، اپنی عوام راج پارٹی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، تو عام پاکستانی کی آواز بنے۔ اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ایئرپورٹ پہ کیا کہہ دیا، آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ ادھر اس سسٹم میں لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایس ایچ او چنڈے مارتے، کوئی بندہ ڈرتا ہوا تھانے نہیں جا سکتا، کسی میٹر ریڈر سے وہاں پڑ جائے، گیس کا آپ کے لوگ بل نہ دیں، لوگ میٹر اتار کے لے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک سادہ میٹر لگوانا ہو، آپ کی 10 نسلیں جو ہیں ان کو تگری کا ناچ نچایا جاتا ہے۔ آپ پاکستان میں نہیں آئے ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ کچہریوں میں جائیں، آپ کورٹ میں جائیں، عام پاکستانی سے کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ نے قوم کو اسی طرف لگایا، اور مجھے افسوس ہے صحافیوں پہ جو آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں، کوئی کسی مرد کلندر نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ اقرار الحسن اصل ایشوز پہ آؤ، پاکستان کی بات کرو، عام پاکستانی کی بات کرو، گورنمنٹ اچھا کری اسے سپورٹ کرو، گورنمنٹ کی جہاں کمی ہے وہاں گورنمنٹ کے معاملات عوام کے سامنے لاؤ۔ عام آدمی تڑپا ہوا ہے، کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی نے بیٹے کے سکول کی فیس دینی ہے، بجلی کے بل دینے ہیں، بچوں کے کیریئر ہیں، گھر پہ بیماری ہیں، وہ ایشوز کہاں سے ریزولو ہوں گے؟
میں خدا کی قسم کبھی پرسنل نہیں ہونا چاہتا، نہ میں جذباتی ہوتا ہوں، لیکن دیز آر دی جینوئن ایشوز یار. آپ اور میں راوین رہے ہیں، مورلس بیچ میٹ رہے ہیں، اکٹھے ہم کئی دفعہ وہ ایک دوسرے کے سامنا ہم کرتے رہے ہیں. آپ ایک اچھے ڈیبیٹر ہے، آپ نے زیرو سے سٹرگل کیا، آپ کسی مقام پہ ہیں، لیکن آپ کس طرف لے گئے ہیں؟ وہ جو میں کہتا ہوں جواد احمد بھی بہت اچھا ہے، اقرار آپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ دونوں مجھ سے اچھے ہیں، حکم ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھا مانو. لیکن میرے بھائی اللہ کے بندے یہ ایشو نہیں ہے. عمران خان چلا گیا ہے، چھوڑ دو اس کی جان. اب موجودہ جو مسائل ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ جب اب 200 یونٹ بل آئے گا آپ بجلی کا بل جمع کرانے جائیں گے، آپ کو کہا جائے گا پنجاب حکومت نے آپ کا بل ادا کر دیا. لیکن وہ 200 یونٹ کے بل اقرار الحسن کچھ لوگوں کے 10-10 15-15 ہزار آ جاتے ہیں. گیس کے بل کتنے آ جاتے ہیں؟ گیس آتی نہیں ہے. تو یہ ان ایشوز پہ بات کریں، عوام کی جو بیسک پرابلم ہے اس کو ڈسکس کریں. عام آدمی کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں تیرا مسئلہ کیا ہے. ہمارے بڑے مسائل ہیں یار بھائی، میرے بڑے مسائل ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ہو سکتا ہے عمران خان کی بہت ساری پالیسیوں سے اختلاف ہو، نون لیگ کی بہت ساری پالیسیوں سے اختلاف ہو، لیکن ہمیں ایشو ٹو ایشو میرٹ پہ بات کرنی ہے. مہنگائی کو لے کے کون کہاں پہ کھڑا ہے، بے روزگاری کو لے کے کون کہاں پہ کھڑا ہے. آپ 2018 سے 2022 اور 2022 سے اب تک کا آپ موازنہ کر لیں، ہمارا جی ڈی پی کہاں تھا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کہاں تھا، ہماری ایکسپورٹ کتنی تھی، ڈالر کہاں پہ تھا، پیٹرول کہاں پہ تھا، بجلی کا یونٹ پر کتنا تھا، عام آدمی کی اوسطن انکم کتنی تھی، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا، ہمارا جو بجٹ تھا اس میں بجٹ ڈیفیسٹ یا ہمارے بجٹ کا خسارہ تھا وہ کتنا تھا، گردشی قرضے کتنے تھے. ان چیزوں پہ بات کریں. ہم نے 2015 سے 2026 تک کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کہ آپ نے جو آئی پی پیز لگائے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس یا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو مرضی کہہ لیں، وہ جو آپ نے مقدس انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس پاور پروڈیوسر لگائے ہیں، اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کتنا پاکستانیوں کے ٹیکس پیئر کا، مزدور کے، غریب کے، دکاندار کے، کسان کے، مزاروں کے، عام آدمی کے، جو ہماری سیلری طبقہ ہے ان کا کتنا اس کو چلے گا اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا. یہ سال کہا جا رہا ہے کہ ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم ہو رہے ہیں. رضوان رضی جو یوزلی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو تنقید کرتے ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائے، وہ کہہ رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے ختم ہو رہے ہیں اور یہ مصنوعی طور پر یہ بجلی کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ ان معاہدوں کو پرولونگ کیا جا سکے. اس پہ بات کریں. اور وہ کہتے ہیں اگر وہ معاہدے ختم ہو جاتے تو یہ گرمیاں جو ہوں گی آخری بجلی کی مہنگی کی گرمیاں ہوں گی، یعنی یہ گرمیاں جو ہوں گی اس کے بعد پھر بجلی کے بل اس میں آخری دفعہ مہنگے آئیں گے. ان پہ بات کریں جس سے مجھے آپ کو کروڑوں پاکستانیوں کو فائدہ ہو. عمران باہر آئے گا کل کو سیاست میں آئے گا تب مقابلہ کرنا. ابھی جنہوں نے ملک کا یہ حال کیا اچھا کیا تو عوام کو کنونس کرے یہ مہنگائی برکتوں والی ہے، یہ ڈالر کی قیمتیں برکتوں والی ہے، سب اچھا مان جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.